السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اقبال کی شخصیت اور فن کا ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا اور آج اس سلسلے کی تیسری کلاس ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ اقبال نے ایف اے تک کی تعلیم اسکاچ مشن اسکول میں حاصل کی۔ چونکہ یہاں پر بی اے کا سسٹم نہیں تھا، یہ کالج صرف ایف اے ہی تک تھا، لہٰذا اقبال کو باقی ماندہ تعلیم کے لیے بی اے کی تعلیم کے لیے لاہور جانا پڑا۔ اس وقت اقبال کے بڑے بھائی عطا محمد اس کو ملٹری میں بھی جاب ملی تھی، تو لہٰذا انہوں نے اقبال کی تعلیم کے اخراجات کی ذمہ داری اٹھائی۔ اقبال جب لاہور آئے تو انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا بی اے میں، لیکن چونکہ آپ طاہر سے آئے تھے لہٰذا ہاسٹل میں آپ کو جگہ نہ ملی، لہٰذا اپنے دوست گلاب دین کے ہاں آپ مقیم ہوئے۔ اقبال بیک وقت گورنمنٹ کالج اور اورینٹل کالج دونوں کے طالب علم رہے۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں جب انہوں نے داخلہ لیا تو ان کے مضامین انگریزی، فلسفہ، ریاضیات یہ تھے اور عربی، یہ ان کے مضامین تھے۔ چونکہ عربی کی درس و تدریس کا وہ شعبہ گورنمنٹ کالج لاہور میں نہیں تھا، لہٰذا اورینٹل کالج میں اقبال عربی کی کلاسز لیتے تھے۔ اورینٹل کالج گورنمنٹ کالج لاہور کے احاطے ہی میں تھا، لہٰذا اقبال عربی کی تعلیم اورینٹل کالج، جبکہ فلسفے، انگریزی اور دیگر جو تھا وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں وہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو بیک وقت دونوں کالجوں کے اقبال طالب علم رہے۔ 1897 عیسوی میں بی اے کا امتحان اقبال نے پاس کیا۔ 1897 عیسوی میں ایم اے کے لیے انہوں نے مشکل مضمون فلسفے کا انتخاب کیا۔ فلسفے کی طرف اقبال کی طبیعت زیادہ مائل تھی بچپن سے، لہٰذا ایم اے کے لیے فلسفے ہی کا انہوں نے انتخاب کیا۔ گورنمنٹ کالج میں انہیں آرنلڈ جیسا شفیق استاد ملا۔ ایک تو میر حسن ان کو ملا تھا، پرائمری تعلیم سے لے کر ایف اے تک کی تعلیم تک اقبال نے جو حاصل کی تو میر حسن ان کے استاد تھے۔ اقبال ان سے بہت زیادہ فیضیاب ہوئے تھے، لیکن یہاں جب ایم اے میں آئے تو یہ اقبال کی خوش قسمتی تھی کہ انہیں آرنلڈ جیسا شفیق استاد وہ ملا۔ آرنلڈ فلسفے کا استاد تھا، اقبال کو فلسفہ پڑھاتے تھے۔ یہ پہلے علی گڑھ کالج میں پڑھاتے تھے آرنلڈ، لیکن اقبال کی خوش قسمتی یہ ہے کہ جیسے ہی اقبال نے ایم اے میں داخلہ لیا تو اس کی پوسٹنگ بھی گورنمنٹ کالج لاہور میں ہوئی۔ اس کے ساتھ اقبال کی بڑی بے تکلفی تھی، اقبال ان کے گھر بھی جایا کرتے تھے، تو اقبال نے ان سے بھی بہت فیض اٹھایا ہے۔ 1899 عیسوی میں ایم اے پاس کیا اقبال نے اور طلائی کا تمغہ بھی آپ کو ملا۔ کیونکہ ایم اے کے جو کلاسز تھی تو ان میں صرف ایک ہی اسٹوڈنٹ تھا اور وہ تھے اقبال، لہٰذا اقبال نے جب پاس کیا تو آپ ہی نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی، کیونکہ باقی اسٹوڈنٹ تھے نہیں، صرف آپ ہی تھے ایم اے میں فلسفے میں، تو طلائی کا تمغہ آپ ہی کو ملا۔ 1898 عیسوی میں قانون کے پرچوں کا امتحان بھی آپ نے دیا تھا، لیکن بے سود اس میں ایک پرچہ آپ نے فیل کیا تھا، لہٰذا آپ رہ گئے اس سے۔ اقبال نے مقابلے کا امتحان بھی دیا۔ مقابلے کا امتحان آج کل جو سی ایس ایس ہوتے ہیں تو یہ امتحان بھی اقبال دینا چاہتے تھے، لیکن طبی بنیادوں پر امتحان کے لیے نااہل قرار پائے، کیونکہ اقبال کا جب میڈیکل کیا گیا تو اس پتہ چلا کہ اس کے جو دایاں آنکھ ہے اقبال کا، اس کی بینائی نہ ہونے کے برابر ہے، لہٰذا اقبال اس سے بھی مقابلے کے امتحان سے بھی رہ گئے۔ اقبال گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتے تھے۔ گورنمنٹ کالج لاہور کی عمارت سنگترے اور لیمو کے بے شمار پودوں کے علاوہ بڑے بڑے درخت بھی یہاں تھے اس کالج میں، جن پر شہد کی مکھیوں نے چتے لگا رکھے تھے۔ موسم گرما کی طویل دوپہروں میں یہ جگہ لڑکوں اور شہد کی مکھیوں کی آماجگاہ ہوتی تھی۔
لڑکے طویل درختوں کے گھنے سائے میں گھاس میں اپنی اپنی صفیں بچھا کر یہاں گھنٹوں لیٹے کتابیں پڑھتے اور ان کے سروں پر شہد کی مکھیاں بنبناتی رہتی۔ کالج کے چھوٹے ٹاور کے عین سامنے پرانا برگد کا ایک درخت تھا، جس کے تنے کے ارد گرد لکڑی کے ڈائس پر لڑکے بیٹھ کر پڑھتے یا خوش گیپیاں لگاتے۔ تو ایک فرینڈلی ماحول تھا اقبال کے لیے۔ یہاں اقبال پڑھتے تھے اور اپنے کلاس فیلو کے ساتھ، دیگر لڑکوں کے ساتھ اقبال خوش گیپیاں بھی لگاتے تھے۔ 1899 عیسوی میں اورینٹل کالج میں میکلوڈ عربک ریڈر مقرر ہوئے، یعنی جب انہوں نے ایم اے کیا فلسفے میں تو پھر یہاں اورینٹل کالج ہی میں آپ میکلوڈ عربک ریڈر مقرر ہوئے، یعنی اس کا کام تھا مختلف قسم کے تراجم کرنا، تصنیف و تعلیم کا کام کرنا۔ لہٰذا 5 سال بعد یعنی 1904 عیسوی میں انہوں نے کتاب اقتصادیات کے حوالے سے لکھی۔ یہ اقبال کی پہلی کتاب ہے اقتصادیات، 1904 میں انہوں نے لکھی۔ ان کی تنخواہ 73 روپے تھی۔ گورنمنٹ کالج میں بھی فلسفہ اور انگریزی کا درس دیتے تھے۔ گورنمنٹ کالج لاہور بھی، چونکہ یہ دونوں ایک ساتھ تھے، اورینٹل کالج اور گورنمنٹ کالج لاہور، تو جب کبھی گورنمنٹ کالج لاہور کا کوئی پروفیسر ویکنٹ پر چلا جاتا، چھٹیوں پر چلا جاتا تو اقبال ان کی جگہ پر کلاس لیتے تھے۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفے اور انگریزی کی وہ کلاس لیتے تھے۔ مطالعے کے بھی شوقین تھے۔ ہاسٹل میں دوستوں کے جانے کے بعد پڑھتے رہتے اور حقہ گڑگڑاتے رہتے تھے۔ اقبال جو تھے یہ پڑھنے کے بہت زیادہ شوقین تھے۔ ان کی میز پر کتابیں بے ترتیبی سے پڑی رہتی۔ ملازم جب ان کا کمرہ صاف کرتے تو اقبال ان کو کہتے کہ کتابوں کو ہاتھ مت لگائیے، جس طرح پڑی ہے بس اسی طرح یہ رہنے دے۔ رات دیر تک دوستوں کے ساتھ ہاسٹل میں گفتگو کرتے، خوش گیپیوں میں مصروف رہتے، لیکن جب سب دوست چلے جاتے تو پھر اقبال اپنا مطالعہ شروع کرتے اور ساتھ میں حقہ بھی گڑگڑاتے رہتے تھے۔ سوامی رام تیرتھ زمانہ معلمی میں ان کے دوست تھے، یعنی زمانہ معلمی میں جس وقت اقبال پڑھاتے تھے 1899 میں جب انہوں نے ایم اے پاس کیا تو پھر اورینٹل کالج ہی میں یہ اقبال پڑھاتے تھے یا تصنیف و تعلیم کا کام کرتے تھے۔ تو سوامی رام تیرتھ یہ ان کے دوست تھے، جن سے اقبال نے فرانسیسی زبان بھی سیکھی اور فلسفہ بھی ان سے کچھ نہ کچھ فلسفے کے حوالے سے ویدانت بھی انہوں نے اسے سیکھی۔ بانگ درا میں جو نظم شامل ہے سوامی رام تیرتھ یہ انہی کے حوالے سے ہے۔ یہ دریا کے کنارے بیٹھے تھے، گنگا، دریائے گنگا، اور انہی میں ڈوب گئے تھے، لہٰذا یہ جو نظم ہے بانگ درا میں سوامی رام تیرتھ کے نام سے، تو یہ انہی کے حوالے سے ہے۔ تو آج تک ابھی تک جو ہم نے پڑھا امید ہے اس کی سمجھ آپ کو آ چکی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ہم اس کو جاری رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔